بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری تار ہمارے عزیز حضرت مولانا فرقان احمد صاحب سیدہ مجدور نے اپنے یہاں اہتمام کیا ہے، اور ماشاءاللہ شہر کے بہت سے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان کی زیارت کر کے مجھے بھی بہت خوشی اور فائدہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا علامہ محبوب الحسن طاہر صاحب، بھائی عبداللہ صاحب، مولانا اکبر صاحب، مولانا قمر الحسنین صاحب، مولانا رضوان صاحب، قاری احمد سعید صاحب، مولانا معلوم صاحب، قاری رحمان صاحب، مولانا ضیاء اللہ صاحب، قاری کرام اللہ صاحب اور مولانا سلیم محمود صاحب، دیگر بہت سے حضرات شاعر کے مصر کا نام نہ لے سکو، میرے ساتھ تشریف لائے ہیں میرے ساتھی حافظ تسلیم اختر صاحب۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اتنے سارے حضرات کو جمع کرنے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کی تشریف آوری کو اور آج کی اس مجلس کو اور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے خیال میں آپ حضرات تراویح عشاء کے بعد سے ہی جا رہے ہیں، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آج کافی گروپوں میں بھیجا ہے، یہ قطعی حتمی بات تو نہیں، بزرگوں کے تجربے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، علامہ ابو الحسن العراقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے میری شب قدر قضا نہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے تجربات بھی کیے۔ حکیم دوائیوں پہ تجربہ کرتے ہیں، سائنسدان فلکیات پہ کرتے ہیں، تو اللہ والے ایسے کاموں پہ کرتے ہیں۔ ان کے تجربات ہیں، کوئی حدیث نہیں، اور ہر بات کی حدیث ہوتی بھی نہیں۔ کوئی کہے جی میرے پیٹ میں ہوا ہے، کوئی نسخہ بتا دو، کوئی بتا دے حکیم سونف لے لو، اجوان لے لو، فلاں لے لو، کیڑی حدیث ہے؟ یہ حدیث کی بات ہی نہیں ہے، تجربے کی بات۔ تو یہ بھی تجربہ ہے۔ اگر ہم حکیموں سے، حکیموں کے آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکماء ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اللہ والوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مجربات میں سے مجربات ہوتا نہیں ہے، فلاں کی مجربات، تو انہوں نے پھر حساب لگایا اور ہفتے سے لے کے جمعے تک لکھ دیا کہ اگر رمضان یکم رمضان فلاں دن کو ہو تو اس سال شب قدر فلاں رات کو ہوگی۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم نے بھی یہ بات ساتھیوں کو بتایا، کچھ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ شوقین 8-10 سال سے تو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے شیخ لکھا ہے ویسے ہی، اور اس کی نظر کیسے آ گیا؟ آنا چاہیے نا۔ اگر آپ کا گلوکومیٹر شوگر دیکھ لیتا ہے، آپ کا مانیٹر بی پی چیک کر لیتا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہے، خون دیکھ کے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، بتاتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی نے کو اللہ نے آنکھ دے دی ہے
تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے شاعر نے کہا ہے نا اذا لم ترل ہلال فسلم لمنا سرہ بالابصاری، اگر تجھے چاند نظر نہیں آیا تو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اسی کی بات مان لے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جس سال اتوار کا پہلا روزہ ہو تو اس سال شب قدر 29ویں رات ہو. اور اس کی بڑی علامت، واضح علامت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ شب قدر کے بعد جو سورج نکلتا ہے پہلی صبح وہ شعاؤں کی بغیر حدیث میں ہے. اسی کا تجربہ سب نے کیا ہے. بہرحال تو اگر آج شب قدر ہے تو پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، مغرب سے صبح صادق تک، افطاری سے سحری تک، سحری سے افطاری تک روزہ ہے دن کا، اور افطاری سے سحری تک رات ہے. افطاری ہو رہی ہے تقریباً 7 بجے سمجھ لو جی 6:50 پہ، اور سحری کتنے بجے ہو رہی ہے 3:50 پہ. تو یہ 9 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہے 6:50 کا 3:50 آسان کریں 7 بجے سے 4 بجے کتنے گھنٹے بن گئے؟ ہاں جی 9 بن گئے. تو یہ 9 گھنٹے، ان 9 گھنٹوں میں کہتا ہوں مغرب کی نماز بھی ہے، ان 9 گھنٹوں میں عشاء کی نماز بھی ہے، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، تراویح بھی ہیں. ان 9 گھنٹوں میں سحری کا کھانا بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے سحری کھانا بھی ثواب قرار دیا گیا. مغرب کی نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، تراویح پڑھنا بھی ثواب ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ثواب ہے، قرآن لے کے پڑھنا بھی ثواب ہے، اور سحری کھانا بھی ثواب ہے. کوئی اپنے شوق سے پراٹھے کھا رہا ہے، کوئی دہی کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی لسی پی رہا ہے، کوئی آملیٹ، اپنا اپنا شوق ہے، شوق اپنا پورا کر رہا ہے، روزہ اپنا مضبوط کر رہا ہے، اور مفت میں ثواب بھی ہے. تو مغرب، عشاء، تراویح، سحری نکال دیں، باقی کتنا ٹائم بچتا ہے؟ لو بھائی صاحب ادو آدھی کر لیجیے خیر پورنا باقی ادو آدھی کر لیجیے. 4.5 گھنٹے یہ لگے اور 4.5 گھنٹے یہ لگے. تو میرے بھائیو 4.5 گھنٹے جاگنا ایسے ہے جیسے اس نے 83 برس مسلسل اللہ کی عبادت کی. یوں سمجھیں ایک آدمی کو اللہ نے لمبی عمر دی، وہ جوانی کے بعد، بلوغت کے بعد مسلسل 83 برس عبادت کرتا رہا. کتنا کرتا رہا؟ اور ایک طرف یہ آدمی جو شب قدر میں مغرب سے صبح صادق تک، افطاری سے سحری تک عبادت کی کہ اس طرح سحری ملا کے عشاء مغرب ملا کے، تو یہ آدمی 83 برس عبادت کرنے والے سے بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے وہی جانتا ہے کہ کتنا بہتر ہے. کیوں کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. علماء جانتے ہیں اور عجیب انداز ہے سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کو پتہ ہے شب قدر کیا ہے؟ دوست دوست سے، حبیب حبیب سے بات نہیں کرتا. آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا حبیب سے پوچھا، آپ نے سنا ہے یہ بات آپ تک پہنچی ہے؟ اللہ یوں سے کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے حبیب، اے میرے سونے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یوں نہیں کہا لیلۃ القدر کا الف شہر، نہیں. شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کو بتایا ہے کتنی بہتر. میرے دوستو خوش نصیب ہے وہ مسلمان
اور جیسے میں نے کہا ابو الحسن عراقی کہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں کبھی شب قدر قضا نہیں. اور ہم کیا کہیں گے جب سے بالغ ہوئے ہیں کبھی میں دوپہر کی روٹی نہیں چھوڑی, کبھی ناشتہ نہیں چھوڑے, کبھی رات کی روٹی نہیں چھوڑی, کوئی برادری کی شادی نہیں چھوڑی, کوئی مرنا پڑنا نہیں چھوڑے. ہمارے یہ اور ان کا یہ, ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے پھر ہم تھک جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا اور نوٹ گننے والا تھک جاتا ہے. کیوں جی؟ بکری ہو رہی ہو, گاہک آ رہے ہو, دہی بیچ رہا ہے, دودھ بیچ رہا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, زیور بیچ رہا ہے, اور لائن لگ گئی ہے, آچھی بات سو کا تھک گیا تو سب تھکے بیٹھے گے. کیوں جی؟ کہے گا نہیں تھکتا. کیوں؟ پیسہ ہے نا, نظر آ رہا, نہیں تھکنے دیتا, نہیں تھکنے دیتا. میرے دوستو جس طرح ہمیں نظر آنے والا پیسہ نہیں تھکنے دیتا, اللہ والوں کو نظر آنے والا ثواب نہیں تھکنے دیتا. وہ کمائی کرتے ہیں, اصل کماؤ وہ ہے. ہماری کمائی کیا ہے؟ چھوڑ کے چلے جا رہے. کون ساتھ لے گیا ہے؟ کون ساتھ لے گیا؟ یہ سب کچھ نہیں رہ جانا ہے, لیکن یہ کمائی اللہ اوپر یہ ساری ساتھ جائے گی, ساری ساتھ جائے گی, اور یہ بالکل ساتھ نہیں جائے گی. اب آپ بتائیں کمائی یہ ہے, یہ کمائی وہ ہے. وہ ہے کمانے والے, عقل مند وہ ہیں, سیانے وہ ہیں, کماؤ وہ ہیں جو وہ کما رہے ہیں جو گھر ساتھ لے جائیں گے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے, جس کو چھوڑ کے جانا ہو وہ گھر ہوتا ہے, وہ پرایا گھر ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ جب کہتے تھے بھائی اپنے گھر کا خیال رکھو, مطلب کیا ہوتا تھا؟ قبر کا, مستقبل کا خیال کرو. کیا مستقبل ہے؟ آخرت کا مستقبل, وہ ہے مستقبل. یہاں تو چل چلاؤ کرو. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں ڈرائیور عامر صاحب, بیچاروں کے ابھی اطلاع آئی ہے 2 ان کے کزن ایک حادثے میں ہوئے ابھی. یہ ہمارے جامعہ کے فاضل تھے گل شہباز, 99 چک بھلوال. رمضان سے 2 دن پہلے ہفتے تراویح تھی جمعرات, فضلمان آئے تھے اپنی بہن کی یہاں دعا کرانے کے لیے. نیا مکان بنا تھا, جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ, وہ ٹرالے کے پیچھے پیچھے. جب موت آنی ہو تو یہ پھاٹک ہے آپ کا, سونی پھاٹک اللہ بچائے, یہاں ٹرالیاں کھڑی تھی کرنے والی. تو وہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ لگی, میں بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں تو ریس پہ جاؤں, مجھے ٹرالی نظر آ رہی ہے لیکن بریک ماروں گا تو رکے گی نا. میں بریک پہ پاؤں دبا رہا ہوں, ایکسیلیٹر پہ جا رہا ہے, بریک پہ لگا نہیں, ٹھک کر کے لگا ہے ٹرالی میں, وہ تو بچ گیا. یہ بیچارہ لگا اس کو پیچھے اور وہی موت میں پڑ گیا, بالکل نوجوان. کیا بس میرے دوستو کمائی ہوئی ہے جو ساتھ لے کے جاتی. کسی نے دیکھا نا بہلول دانا کو, افغانستان کے تھے بہلول دانا, آپ نے نام تو نہیں سنا ہوگا جی, وہ سنے نا. تو وہ کیا ہوتا تھا, یہ ایسے اللہ والے تھے, یقین کیجیے. یہ وہ کیا کہتے ہیں, 100 سوار جیتے ہی بخار, ایک جملہ کہتے تھے زندگی بدل جاتی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سواد زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو. نگاہ کام کر جاتی ہے, اور یہ بھی حضور کا فیصلہ. یاد رکھیے گا ختم نبوت کے صدقے میں حضور کی ہر نسبت, ہر نسبت. آپ کا دیا ہوا قرآن باقی ہے کہ نہیں؟ اذان, نماز, تعلیمات سب کچھ باقی ہے کہ نہیں؟ اور آپ کا یہ بھی تو فیض ہے, آپ دیکھتے تھے اگلے کا کام ہوگا, دیکھتے ہی دیکھتے. بے شمار واقعات ہیں
کیا کہا ہے غالب المرزوق نے؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے. کیا تھا بلال؟ کیا ہے اس کے پاس؟ نہ کوئی جج کے کپڑے. معاف کیجئے، میں بلال کی روح سے بھی معافی مانگتا ہوں. نہ کوئی جج کی شکل، رنگ کو نہیں کالا سیاہ، نک کو نہیں چپٹا، ہونٹ موٹے موٹے. لیکن بلال حضور معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے، بلال پیچھے لوگ جواب دیتے ہیں فلاں ہے، جواب حدیث میں بھی ہے. میں زور کا جواب دیتا ہوں بھئی کیسے نہ ہوتا، حضور کا مؤذن تھا نا، جہاں امام ہو وہی مؤذن بھی تو ہوتا ہے، جہاں امام ہو وہی مؤذن بھی تو ہوتا ہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ابو جہل کیسا تھا، ابو لہب کیسا تھا، اس کا چہرہ، لہب کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور چمکدار تھا جس طرح کہ آگ کا شعلہ ہو. کیسے کیسے تھے، حضور کی بات نہیں مانی، منہ پھیر لیا، ایسے ویسے تھے. ایک شخص ہے مسلمان ہو گیا ہے، صحبت میں آ کے بیٹھ گیا ہے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کوئی لسٹنگ کرنے کے کام نہ کرنے کے کام کچھ نہیں کہا، بس دیکھا اس کی ایک عورت کے ساتھ دوستی معاشقہ یارانہ تھا. چلا گیا اٹھ کے، وہ سامنے آتی ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں. وہ بڑی پریشان، اللہ خیر کرے آج کیا پڑھیں گے، سمجھیے کہ شاید دیکھا نہیں پہچانا نہ ہو. وہ بولتی ہے تمہیں فلانیاں ہوئے، تمہیں فلانیاں. وہ کہتا تو تو فلانی ہے، میں فلانا نہیں. کیوں کیوں میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ حضور کا فیض ہے. اور خدا کی قسم یہ بھی بات ہے، ہمیں نظر آئے ہماری مرضی، اس پر ایک نہیں سینکڑوں واقعات. یہ آپ کے قریب کروڑ لالسن ہے لیا بکر کے درمیان، اس نے سنا ہوگا کہ نہیں، وہاں کے خواجہ حسن سواد تھے. ہم گئے ہیں وہاں اللہ کے شکر سے. وہ تقسیم سے پہلے ایک ہندو نے حضرت سے کہا، پنجابی سے رہ کے سمجھ گئے، یہ نہیں سمجھتے پشتو. تو حضرت سے کہتا ہے سراکی میں، حضرت کروڑ روپے ہیں، کروڑ سمجھائی، کروڑ روپیہ نہیں، کروڑ جگہ کا نام ہے. پتہ پوچھتا ہے جی میں راہ نہیں پوچھتا کہ میں بھیرے لانے کہہ رہا ہے، دستے ہو نا لاہور دستے ہو نا. تو حضرت وہ راہ پہ پوچھے، حضرت کروڑ منگ رہے ہیں. حضرت نے دیکھا تو کیا کہا، کیا کہا، فرمایا کروڑ منگ رہے ہیں کہ توڑ منگ رہے ہیں، کروڑ منگ رہے ہیں کہ توڑ منگ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے یہ، کیا ہے؟ ایک ہمارے اللہ والے تھے نقش بندیہ کے بزرگ ہندوستان میں، ان کے مقدمہ ہو گیا، اللہ علیہ مقدمہ کیا ہوا 10 دن، جج بلا لیا، حضرت تشریف لائے عدالت میں، کہا صاحب ہمیں بلایا ہے، کیا کیس ہے آپ کے، کیا آپ کا کیس ہے کہ آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک میں ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، کیس تو بنتا ہے نا، یہ کیس ہے آپ. اچھا ہم کو یہ کیس ہے جی. حضرت اسے سارے ہندو ہیں، جج بھی ہندو، وکیل بھی ہندو، سارے سب ہندو. حضرت نے ایک ہندو کو دیکھا اور کہا اللہ. کیا کہا؟ آپ نہ کہنا، دونوں نے کہا. کیا کہا؟ نہیں سمجھے؟ ہمیں تو اللہ بھی نہ کہنا ہے. رائے کے حضرت مولانا نذیر الرحمان صاحب دامت برکاتہ، ہمارے حضرت خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں، خواجہ خان مصطفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ امیر بھی ہیں. ان سے کسی نے کہا حضرت کہ آپ رائے گنج میں بھی ہوتے ہیں اور یہاں تبلیغی جماعت کو جماعت میں بھی نکالتے ہیں، اور ادھر آپ خانقاہ شریف بیت ہے اور آپ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت کے شاگرد جب خواجہ صاحب گھر سے نکلتے مسجد کے لیے اپنی پگڑیاں حضرت کے رستے میں بچھاتے تھے.
جہاں سے شیخ گزرے تو خیر تو کچھ حضرت یہ کیا، ایک طرف خانقاہ سے آپ شرافت کیے ہوئے ہیں اور ایک طرف ڈرائیونگ میں بیٹھے ہیں، ادھر سمجھے ہو؟ حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو رائمنڈ میں بیٹھ کے لوگوں کی زبان سے اللہ اللہ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، خانقاہ سراجیہ نے تو حضرت کے دلوں لوگوں کے دلوں سے اللہ نکلوا دیا۔ تو کیا کہتے تھے؟ ہر وقت ایک خیال رکھا جو میرا دل کرتا ہے۔ خیر بہرحال تو حضرت نے ہندو کو دیکھ کے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے کو دیکھا اللہ، اس نے کیا کہا؟ لا الہ۔ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچوں کو گھرنے کا تو بابا سب لوگ لگ رہے ہیں بھائی۔ جب 5 ہندو مسلمان ہو گئے، جب کہتے ہیں حضرت آپ جائیے، آپ پر کوئی کیس نہیں، اور یہ رہے گا باقی، حضور کی نبوت باقی ہے، حضور کی ہر نسبت باقی ہے میرے دوستوں۔ اور یہ شب قدر ہے، یہ بھی حضور سے ملی ہے، حضور کی طرف کی تو خیر حضور کے واسطے سے ملی ہے۔ حضور نے واقعات بیان کیے، پچھلی امتوں میں ایسے ایسے لوگ تھے 100 سال تک عبادت کرتے رہتے تھے، 100 سال تک گھوڑوں پہ جہاد کرتے رہتے تھے، صحابہ نے کہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کو افسوس ہوا، اللہ نے شب قدر اتارا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر، ایک شب قدر 83 برس کے برابر ہے، اور جو بندہ بالغ ہونے سے لے کر ہر شب قدر کو حاصل کر لے، اب ضربے دو، حساب لگاؤ کتنے 100 سال کتنی صدیاں۔ میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، اللہ کی قسم، بارش موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اور اب یہ رحمت کی بارش رکنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ رجسٹر بند ہونے والا ہے، صفحہ الٹنے والا ہے، رمضان کا الٹ کے شوال کا آنے والا ہے، اور انعامات پیک ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ہم کل یا پرسوں چاند رات کہتے ہیں، یاد ہوگا ہم چاند رات کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ، انعام رات۔ جہاں چاند رات ہے وہاں انعام رات ہے، اور ہر امتحان کا نتیجہ کچھ ٹائم لیتا ہے، بی اے کا، ایف اے کا، ایم اے کا، وفاق والے بھی مہینہ لے لیتے ہیں، لینا پڑتا ہے، جہاں آخری افطاری ہوئی نہیں اور رزلٹ آؤٹ ہوا نہیں۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، ما اجیر اجیر وفا عمل، یا ملائکتی ما اجر اجیر وفا عملا، تو میرے فرشتوں ہی گل دسو، پہلا کون دسیے؟ آپ دسو، کیا بتائیں؟ یہ بتاؤ وہ مزدور جس نے مزدوری پوری کر لی ہو، کیا اس کا حق ہے؟ مزدوری کیا ہے؟ کہتے ہیں پورا اجر جو طے کیا تھا دے دیا جائے، دے جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی 1 مہینے کی مزدوری پر مزدور لیے تھے، بندے بھی تھے، بندیاں بھی تھیں، اور میری مزدوری دن کا روزہ تھا اور رات کی تراویح تھی، انہوں نے مزدوری پوری کر دی ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، اتنی سی بات تھی۔ بھوک برداشت تو کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کچھ بھوک برداشت کرے، کچھ پیاس برداشت کرے۔ ارے کپڑے نے واش ہونا ہو تو واشنگ مشین میں رگڑے لگتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، جو کچھ حد نال بھی دھوندی ہیں ماما بہنا، وہ بھی تو رگڑے لگتے نا۔ تو یہ تھوڑا سا رگڑا ہے، جو یہ رگڑے کھا لیتا ہے وہ آگے کے رگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ بس یہ آپ کا اپنا فیصلہ۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا آپ میں سے ماشاءاللہ حاجی بھی ہوں گے، حج کی طرح کسے اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ وہ 8 9 10 11 12 سے جدا ایام الرگڑا، یعنی ایام الرگڑا 8 کو مکے سے گناؤ،
احرام کو مینا پہنچے ہیں، رات گزاری، صبح عرفات جو دن گزارا ہے، رات مزدلفہ ہو، رات گزاری ہے، صبح مینا آ کے چٹانوں کو ککری مارو، ککری مار لی قربانی کرو، قربانی کر لی ٹنڈ کراؤ، ٹنڈ کرا لی منحلق کرو، اور کپڑے پالو، کپڑے پالے چلو جا کے طواف کی زیارت کرو، وہ کر لیا واپس آ جاؤ مینا کی ٹھیلانا نے 11 کو پھر رمی کرو، 10 کو 12 کو یہ رگڑے. ایک حاجی کہنے لگا اللہ رگڑے بڑے دیتا ہے یار. دوسرے نے کہا ہاں اس نے بخشنا جو ہے، اس نے وہ بخشنے سے پہلے رگڑے دیتا ہے تاکہ ہو جائے بخشش، ہو جائے. یہ بھی تھوڑا سا رگڑا ہے، کوئی تراویح کا رگڑا، کوئی روزے کا رگڑا. کر لو برداشت، خدا کی قسم باش ہو جاؤ گے، آگے کی باشی سے بچ جاؤ گے. مگر اس کی مشین بڑی اوکھی ہے، اس کے رگڑے، خدا کی قسم یہ واشنگ مشین کپڑے کو رگڑا نہیں دیتی جو وہاں کی مشین رگڑا دے گی. میرے اشارے سمجھ رہے ہو نا؟ کیڑی بلا جہنم کی بھٹی ہے. ہم گندے برتن میں کھانا ڈالتے ہیں، یہ گاما مجھا چون والے جس نے دودھ چون دے تے وہ گندا بھی کھانا ہو دودھ چولن دے. کیوں نہیں؟ دودھ دے بھائی، دودھ ہے ٹھیک ہے صاف برتن. تو اگر دودھ گندے برتن میں نہیں جا سکتا تو گندا بندہ پاک جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا کسی پہ آقا کی نظر پڑ گئی، یہ ہوگا. یہاں بھی ایسے ہوا نا، نظر پڑ گئی، دلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خدمت جراح پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ جس نے یہاں کیا ہے وہاں بھی کرے گی. لمبی تفصیل ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے جی. اللہ اکبر، کیا کہنا سے جس کو حضور کہہ دیں گے نا اللہ میاں اس کو کچھ نہیں آتا، خدا کی قسم اللہ کچھ نہیں آتا. اللہ کیا چکا ہو قل تسمع سلطوتا وشفا تشفا. حضور اتنا لمبا سجدہ کریں گے قیامت کے دن. یہی تو مقام محمود ہے، یہ تو شفاعت پورا ہے. سر نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے. اللہ آپ سے وہ میرے پیارے بس کر، کتنا رونا ہی. ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب سر اٹھا لو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ہے. سر توتا قل تسمع وشفا تشفا. بس اب کہیے ہم پورا کریں گے، سفارش کیجیے پوری کریں گے. میرے محبوب کہنا آپ کا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے. پھر آقا کی نظر کرم جس میں پڑ جائے گی، اللہ کی قسم کام کرنا ہے. آج اس میں لکھی ہے علماء نے شفاعت، کسی کو دیکھیں گے حضور اور ان کو اس دن بھی یہی غم ہوگا، اس دن بھی یہی غم ہوگا، اس دن بھی وہی غم ہوگا. اللہ ہر بندہ نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی، ایک ہستی صرف. اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے وہ ہستی ہمارے نبی. ہم تو معیار بھی زبان بھر سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جیڑا رب دا محبوب ہے سارا کی تو وہ ہی محبوب ہے. حساب ہو رہا ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا. اللہ بچائے اپنے غصے سے. خدا کی قسم وہ غصے میں ہوگا. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم جو خلیل اللہ ہے دم مارنے جرات نہیں کریں گے. میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. ہر کوئی کہے گا، آدم کہے گا میں توبہ توبہ. رب نے پوچھ لیا او آدم تم آیا سفارش واسطے 10 کھڑا کا داڑا کیوں کھاتا لیا؟ نوح علیہ السلام نا میں نے بچے کی دعا کی تھی. اللہ کہے گا اچھا کیوں دعا کی تھی؟ میں نہیں پوچھتا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء جد الانبیاء وہ کہیں گے نا میں نے بات بھی دعا کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام او نا بھائی میرے مکے نال ایک بندہ مار گیا. اللہ سے سفارش کے بعد اس کر پڑے تو بندہ کیوں مارے آئی؟ یہ منظر ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں. خدا کی قسم ایک ہستی ہے. اگر آپ سمجھ سکیں تو
میں سمجھا سکوں تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے نبی تیرا کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی نہیں، جو ہے نہیں تو ہم نے اگلے پچھلے معاف کر دیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بہت سے جواب، ایک جواب یہ ہے چونکہ رب نے حضور کو قیامت کے دن مقام شفاعت کبریٰ پہ فائز کرنا تھا، اس واسطے قرآن نے کہہ دیا میرے محبوب تیرا اگلا پچھلا کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ آج آپ کے سر پہ ہوگا، وہ ہار پایا اسی، وہ پھر آپ سجدہ کریں گے، سر اٹھائیں گے، بس بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی یار۔ حضور دیکھیں گے اللہ حساب لے رہا ہے غصے میں، یہاں سے تھوڑا سا کانٹا بڑھتا، اللہ بچائے غصے سے، کیا دعا آمین یار۔ حضور تشریف لائیں گے، اللہ اکبر، انہیں کا نظر پڑ جائے، فرمائیں گے اے اللہ حساب لینا ہے، حساب لو، غصہ تو مت کرو۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں کر دے غصہ، ایک اور حساب ہو رہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے اے اللہ میرا امتی ہے، حساب لے رہے ہو نہ لو، ٹھیک ہے نہیں لگے، جا جاؤ۔ ایک اور ہوگا، وہ جہنم میں چلا گیا، جہنم میں حضور فرمائیں گے اے اللہ جنت جہنم میں بھیجا ہے، میرا امتی ہے، جنت بھیجو، ٹھیک ہے جی جنت بھیجو۔ اور اس سے بڑھ کے ایک آدمی جنت میں چلا گیا ہے، درجہ نیچے، سٹیٹس کم ہے، حضور دیکھیں گے فرمائیں گے اللہ یہ میرا امتی ہے تو اس کو نیچے بھیجا ہے، یہ تو ختم نبوت کا کام کرتا تھا، تو میری ناموس کے لیے نکل پڑتا تھا، اس کو اوپر کر دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، یہ تو حضور کی نظر پڑ جائے پھر تو کام بن جائے گا، ورنہ پھر واشنگ مشین ہے، واشنگ مشین بس حضور سے جاری لگا لو، خدا کی قسم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر دیں، پھر بیڑا پار ہے۔ ورنہ کہیں اے اللہ میں نے عید نہیں منانی جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا، اسے دور کرو، اس سے پیار کرو، کرو نا، اللہ بھی کرتا ہے پیار، ان ولی اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ والوں نے اللہ سے پیار کر کے دکھایا ہے۔ پیار میں انبتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی پیار ہوتا ہی وہ ہے، کدی اونچ کدی نیچ نیچے نا۔ ایک اللہ والے کہتے تھے آج کل میری اللہ سے انبت چل رہی ہے، اس نے مجھے کہا میں نے تیرے کپڑے نہیں سکھنے دیتے، جب بھی کپڑے دھو کے ڈالتا ہوں بارش ہو جاتی ہے، دیکھ رہا ہوں کپڑے پاسا بارش آ رہی ہے، ایسے ہوتا ہے، جب میرے سے سنا ہو پھر ایسے نہیں کرتا، پھر میری دھوتی سوکھ جاتی ہے، جب ناراض ہو پھر میری دھوتی سوکھنے نہیں دیتا۔ اور شاید میں نے پہلے بھی سنایا، ایک اللہ والے طواف کر رہے تھے، ہم بھی کرتے ہیں نا، الحمدللہ عمرہ ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیت اللہ پیچھے ہے، سیلفی لے رہا ہے، پہلے کیا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ہوں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ، یار وہ تو ڈالو جس کا فائدہ ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو عمرہ کیا جس کے لیے کیا اس کو پتہ نہیں۔ اور تو سب سے نازک تر جگہ، اب میں سیاسی مطلب نہیں آتا، دل کو وہ جلا ہوا ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید، روئے زمین پر ایک ہی تو ادب کا مقام ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، عرش سے بھی نازک ہے۔ جنید بایزید جہاں آتے ہیں ہوش و حواس گم ہٹ، اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ ہم سے زیادہ باخبر ہیں، کچھ بیچارے ہمارے بھولے بھالے بھائی وہاں جاتے ہیں، وہاں سیلفی بناتے ہیں، پیٹھ گنبد خضرا کی طرف، کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ عمرہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پبلک کے لیے؟ اللہ ہمیں وہاں بھی بخش بھی فکر نہیں۔ خیر ایک اللہ والے طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کہتے ہیں اللہ میاں معاف کر دے، اللہ میاں بخش دے،
تو ٹھیک ہے، اگلی گل لکھ کے بھی دے، بندیا خدا دے گا، ایک لکھن کا ویلا ہے، اس نے لکھ کے کب دینا ہے؟ قیامت کے بعد نام پروانا بھی دے۔ لیکن مجھے بھلے شاہ کے شعر یاد آ گئے۔ بھلے شاہ کیا کہتے تھے؟ ہے تو پنجابی، سمجھو اس میں بھلے شاہ کہتے ہیں سکے پتھر گلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، جے کر لائی یاری بھلیا پھر یارا نال حساب نہیں، جے کر لائی یاری بھلیا پھر یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ وہ کہتے ہیں اللہ لکھ کے دے، مطلب لینا ہے، وہ آ گیا جی، مزاج رحمت سے اڑتا ہوا کاغذ کا ٹکڑا آ گیا، اس میں لکھا تھا او میرے بندے تیری بخشش ہوگی۔ اور اس کی خاص علامت کیا تھی کہ یہ کاغذ ہے نا، اس طرف کریں تو لکھا تھا، لکھائی یہاں آ جاتی تھی، ایسے کریں کاغذ لکھائی یہاں آ جاتی تھی، ایسے کریں لکھائی یہاں، ایسے کریں یہاں۔ اس بات کی علامت تھی یہ کاغذ بھی یہاں کا نہیں، یہ لکھائی بھی یہاں کے نہیں، یہ کاغذ اور یہ لکھائی اس جہان کی ہے جو جہت اربع سے پاک ہے۔ وہ پروانہ لے کے آئے، گھر بنا لے آئے، اصل ہی پروانہ لے لے، عید کے کپڑے بڑھ گئے، جتیاں سیویاں شیویاں، ہمارا کیا، ہماری مسلمانی کیا ہے؟ ملک صاحب سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم بڑھا کے رکھے، دعا نہیں کرنا سر سے، ایک سارا پاکستان کر رہی عید کے دن پنجابی سمجھا کہ اردو ہے جی صحیح کری سمجھ گئے۔ ایک آدمی عید کے دن بیٹھا سیویاں کھانے لگا، سیویوں کا پیالہ ماشاءاللہ بدنام تو کرم بولیاں جتنا پبلک آ کھاتی ہے نا تو وقت یہ حلوے شلوے جی بہرحال، تو اب سیویاں کھانے لگا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے روزہ ایک نہیں رکھا، تراویح ایک نہیں پڑھی، نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن ہاتھ نہیں لایا، جمعے میں نہیں پڑھے، عید بھی کوئی نہیں پڑھی، جو ہوں سیویاں نہ کھاواں تو کافر ہوگا نا۔ رمضان آیا چلا گیا، ہر گھر میں نہیں آیا، کتنے گھر ہیں جہاں رمضان بھی آیا، ناشتے پکتے رہے جی، لنچ ڈنر ٹی نہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، جا چکا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ، پھر زندگی بھر روزے رکھتا رہے، قضا کفارہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اس رمضان کے روزے کا ملنا تھا وہ زندگی بھر کے روزے سے نہیں ملے گا۔ جس نے نقصان کیا ہے ہر نقصان کیا، اور جس نے کمائی کی ہے کمال کی کمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ پھر دوستوں کچھ نصیب ہے، لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے آگے بیٹھے ہیں، اس کو بخشنے میں کیا دیر لگتا ہے؟ وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے تو قرآن سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ ہمیں بخش دے۔ بس ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری یہ پوزیشن بنی، ہم کہیں لکھے دے دے، قربت تو بڑی چیز ہے اے جان تمنا، اس دل کی تسلی کو تیرا نام، ہمیں اتنا ہو جائے کہ اپنے کو لکھ لو، سن نہ دے، اپنے پاس لکھ لو کہ میں نے فلاں بن فلاں کو دے دی ہے جنت، بے شک یہ بھی لکھ لو اس قابل نہیں تھا بس دے دی ہے، سب یہ بھی منظور ہے۔ ہم اے اللہ کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو جھکتے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے تیرے رحم و کرم، بس دے کے جاؤ۔ ماں نہیں دینی، کیوں نہیں دینی، بچہ پکڑتا ہے، لپٹتا ہے، دے دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، اور وہ رب تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا، پھر ہم سے تو وہ چھوٹا بچہ ہی نہ اچھا رہا جو لڑ جگر کے ماں سے لے گیا، باپ سے لے گیا۔ آپ جانتے ہیں کتنے لڑکے ہیں موبائل لے کے رہتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے رہتے ہیں، اور بچہ باپ سے موٹر سائیکل بائک اور موبائل لے گیا، ہم رب سے جنت نہ لے سکے، ہم سے تو وہ سیاح نکلا۔ بند ہو رہا ہے ہمارا رجسٹر، بند ہو رہا ہے، یہ لوٹ میلہ بتاتے ہو نا، یہ سب لوٹ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اصل لوٹ میلہ یہ ہے، لوٹ لو جنت کو،
لوٹ لو رب کی رضا کو، ابھی بھی چند گھنٹے چند لمحات باقی ہیں، خدا کی قسم اللہ سے دعائیں کرو، اتنا کرو کہ بس اس کی رحمت کو جوش آ جائے، وہ کہے بس ٹھیک ہے یار، بس ایک بات سنا کے پتنی حضرات کی برکت ہے، کچھ کہنا آ نہیں رہا تھا، پتنی بات بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ نے بھی سیدھی کھانی، ہم نے بھی کھانی، بس ایک بات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہو نا، کلیم اللہ، پرتھوی کوئی ایسا کلیم اللہ بیٹھ سکتا ہے جی، کلیم اللہ جانتے ہیں نا، کول اللہ میاں اللہ کر دیا، سبحان اللہ، ان کے ہاں بارش بھی ہو رہی تھی، تو لے کے نکلے وہ ان کو باہر گرانے میں مسجد سے باہر استسقاء کی نماز کے لیے، سب میرا پتہ استسقاء کیسے ہوگا، ہم نے تو ویدر دیکھنا ہے، بارش ہے تو ہے نہیں ہے کیونکہ رین چانس 0% ٹھیک نہیں، سمجھتے ہو نا؟ ہاں یہ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تب قرآن نہیں سمجھتے، قرآن نہیں سمجھتے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے، اور جس کو ہم سے سمجھنا تھا وہ تو نہ سمجھے، ہم سارے جہان کو سمجھے، بہرحال وقت بہت ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ بارش برسائیے نا، توبہ کرو، معافی مانگو، گناہ سے توبہ کرو، اللہ بارش دے گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ بارش بول دو یار، نہیں ہوئی بارش، جتنے مرضی استسقاء کرو، کیوں؟ ایک بندہ ہے اندر، وہ میرا نافرمان ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بھائی اللہ میاں کہہ رہا ہے بارش نہیں ہوگی، ایک بندہ وہ نافرمان ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، وہ نکل جائے ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ وہ بھی سن رہا تھا، وہ بھی وہ دل دل میں کہتا ہے اللہ یہ تو میرا آپ کا معاملہ تھا، یہ تو پورے جگ میں میری بدنامی ہو گئی، لوگ میری نسل کو کہیں گے وہ چل چل تو اس کا بیٹا ہے، تیرا باپ نکلا تھا تو بارش ہوئی تھی، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، سارے معاف کر دے، لو جی بارش ہوئی۔ وہ سارے سلام جوان لوگ بھی حیران، ان کی نظر سے کوئی اٹھے کوئی اٹھے کوئی اٹھے، وہ اٹھیا کوئی نہیں، بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا ہوا؟ تو بس ہو گیا کہ بنیا جڑی بڑی کمٹمنٹ ہوگی، سمجھتے ہو نا؟ ہاں ہاں سمجھتے ہو، میری صلح ہو گئی، طے ہو گیا کہ بس ہو ساری صلح ہو گئی۔ اللہ ایسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتاؤ تو صحیح کون ہے، نام کیا ہے؟ نہیں نہیں جب توبہ نہیں کی تھی، جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا تھا، اب تو صلح ہو گیا، اب کیوں نام بتاؤ؟ کرتے اس نے کیسے توبہ کی؟ ہم نہیں کر سکتے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو امتی اس طرح توبہ کر کے گناہ بخشوا سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو امتی توبہ کر کے گناہ نہیں بخشوا سکتا؟ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، جہنم سے بچنے کی درخواست کریں، جنت لیں کہ اللہ ہم کی تب کریں گے جب بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے پورا جو ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔